اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق اہل السنہ والجماعہ کے کیا عقائد ہیں اس کا بیان ہے۔ صحیح، اتفاق سے محرم الحرام بھی ہے اور اتفاق سے عاشورہ کل ہی گزرا ہے نا؟ تو بہت سے باتیں آپ کے سوال بھی ہوں گے، جی ذہن میں ہوں گے، تو جی پہلے ہم سبق پڑھیں گے، پھر آپ کا جو سوال ہوگا اس کو ہم دیں گے۔ صحیح، عقیدہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں۔ جب بھی ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہوا انہوں نے توبہ کی اور وہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح، پچھلے سبق میں آیا تھا کہ 3 اصطلاحیں ہیں، ایک ہے عصمت، ایک ہے حفاظت، ایک ہے مغفرت۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے اور گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ گناہ کا خیال آ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً زلیخا نے پختہ ارادہ کر لیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف ارادہ کر لیتے لولا الرَّأَى برہان ربہ، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کے برہان، اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے یا نہ دیکھا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرما دیا تھا۔ اسی سے پیچھے والی آیت میں ہے آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت، سمجھداری اور علم بھی عطا فرمایا تھا۔ اب یہ فطری سمجھداری بھی ہو سکتی ہے اور علم نبوت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں فرمایا، خیال تو آ سکتا ہے۔ اگر خیال ہی نہ آئے تو پھر کمال کیا ہے جی گناہ سے بچنے کا؟ جی پانی کیا بولتے ہیں اس کو، گلاس، خالی گلاس دے دیا اور کہا جائے پانی نہ پی، اس میں ہے کہاں تو پیے گا؟ جب گلاس میں پانی ہوگا، جوس ہوگا، تو تب یہ حکم کا کچھ معنی ہے کہ پانی، جوس نہ پی، پانی نہ پی۔ اندھے کو کہا جائے کہ نہ دیکھ، اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی کہاں ہے؟ صحیح، تو دیکھنے والے کو حکم ہوگا کہ نہ دیکھ، اندھے سے یہ حکم نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح خیال ہوگا تو کمال ظاہر ہوگا، خیال نہیں ہوا تو کمال بھی ظاہر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ فوراً اندر واپس آئے، اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس گئے، پھر غسل کر کے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام تو تماشا دیکھ ہی رہے تھے، تو ان سے فرمایا کہ دیکھو جی، جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے، تم کسی عورت کو دیکھ لو، پھر
تمہیں خیال آ جائے تم اپنی اہلیہ کے پاس چلے جاؤ، اپنی ضرورت پوری کرو، اس لیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے جس کو تم نے دیکھا ہے وہی تمہاری اہلیہ کے پاس بھی ہے۔ صحیح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال تو آیا تھا، تبھی وہ تشریف لے گئے۔ جی، وہ خود فرمایا کہ میں نے دیکھا، مجھے خیال آیا، میں اس طرح سے اپنے گھر آ گیا اور اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ تو خیال آ سکتا ہے، خیال آنا برا، گناہ وہ ہوتا ہے جس میں ارادہ پایا جائے۔ جب ارادہ ہی نہیں ہے نافرمانی کا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی عصمت، دوسرا ہے صحابہ کرام محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہ ان سے ہونے نہیں دیے جاتے، اگر ہو بھی گئے کبھی کبھی ہمیں توبہ سکھانے کے لیے، کبھی کبھی ہمیں توبہ سکھانے کے لیے رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ صحابی گناہ کرے اور وہ پھر توبہ کر کے دکھائے، تاکہ بعد کی امت کے لیے توبہ کے لیے کوئی نمونہ باقی رہے۔ جی، سزا جاری کرنی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سزائیں جاری فرمائی تو وہ بھی نمونہ ہم تک باقی رہے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب کسی صحابی سے قتل ہو گیا ہو، جب کسی صحابی سے بدکاری ہو گئی ہو، چوری ہو گئی ہو، تو نمونہ امت کے پاس برقرار رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہ کروائے تاکہ نمونہ باقی رہے، توبے کا بھی نمونہ باقی رہے اور سزائیں جاری کرنے کا نمونہ بھی باقی رہے۔ جی، اگلے سبق میں آ ہی رہا ہے، آج ہی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جی، وہ ہدایت، اولئک هم المہتدون، قرآن پاک ان کو کہتا ہے۔ آمنوا بمثل ما آمنتم به، تمہارا ایمان تب معتبر ہے جب تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے نا۔ قرآن پاک میں منافقین کو کیا حکم کیا، فرمایا تھا آمنو کما آمن الناس، ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ نے ایمان لایا۔ تو قرآن پاک نے ان کو معیار بنا دیا، ہماری اور آپ کی نجات کا معیار بنا دیا، اور وہ معیار کب ہو سکتے ہیں؟ جب وہ محفوظ ہوں، جب غلطی سے، گناہوں سے محفوظ ہوں، تبھی وہ معیار بن سکتے ہیں، تبھی وہ دین کا مدار بن سکتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو قرآن پاک پر ایمان لانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، حدیث پاک کو ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کو اترتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ حدیث پاک کو کس نے سنا؟ صحابہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ اگر صحابہ کو خدا نہ خواستہ بے ایمان مان لیا جائے، خدا نہ خواستہ ان میں یعنی خیانت ان کے بارے میں سوچی جائے تو دین کی بنیاد پھر محفوظ نہیں رہے گی۔ صحیح ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام عدول ہیں، وہ عادل ہیں، وہ عادل ہیں۔ آگے آ رہا ہے یہ سارا قصہ، پھر دیکھیں گے آپ عدل کے کیا کیا نمونے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہوا، انہوں نے توبہ کی، وہ معاف کر دیا گئے۔ اور تیسری چیز اصطلاح کیا تھی؟ مغفرت، مغفور ہونا، یہ ہر ولی اللہ ہوتا ہے، ہر ولی ہوتا ہے۔ جب صحابی سے کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے تو ولی سے بھی کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ کبیرہ گناہ سے صحابی کے صحابیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے توبہ کر لی تو صحابی کی صحابیت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح ولی سے بھی اگر کبھی گناہ ہو جائے، وہ اس پر توبہ کر لے، اس پر برقرار نہ رہے، تو اس کی ولایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صحیح؟ صحیح؟ جی۔
عقیدہ قرآن مجید کی آیات اور متواتر احادیث صحابہ کرام کی مدح سے لبریز ہے. کچھ تو سنا دی میں نے. قرآن مدح کے معنی تعریف، مدح کے معنی تعریف. متواتر ایسی روایت کو کہتے ہیں جس کے راوی کی تعداد شروع سے آخر تک اتنی ہو کہ اتنا ان کا جھوٹ پر متفق عقلاً ممکن نہ ہو. متفق ہونا عقلاً ممکن نہ ہو. عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں امت جھوٹ بولے گی، یہ نہیں ہے، اس کو متواتر کہتے ہیں. قرآن مجید اور وہ ایسی امت جو یہ سمجھتی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جھوٹ بول دوں میں ایک بار تو میرا جو ساتھ میں بیٹھا فرشتہ ہے 1 میل دور بھاگ جائے گا، ہے نا. ایسی امت بحیثیت مجموعی وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہتے تھے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں کیا کرتے تھے؟ محبت کے ساتھ رہتے تھے. اب جو کوئی یہ سمجھے کہ العیاذ باللہ علی کو معاویہ سے بغض ہے یا معاویہ کو علی سے بغض ہے، اس قرآن پاک کی اس آیت کا انکار ہو رہا ہے. جب کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کو حضرت علی سے بغض ہے، اس آیت کا انکار ہو رہا ہے. سمجھ لیجیے آپ. رحماء بینہم، کفار پر دلیر اور سخت تھے. اشداء علی الکفار، کفار پر سخت تھے، دلیر تھے. اب جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کرار مانا، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار ہیں، حیدر ہیں. ادھر سے العیاذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، وہ علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. اور ادھر سے بے بس اتنے سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان تینوں نے خلافت پر قبضہ کر رکھا، اور حیدر کرار جو ہے وہ اپنی خلافت واپس، اپنا حق واپس نہیں لے سکا. تو تضاد کتنا ہے؟ تضاد ہو گیا نا، تضاد ہو گیا. ادھر سے شجاعت اتنی ہے اور قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. اگر نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کافر ہیں تو پھر علی اشداء کہاں رہے؟ علی نے خلافت واپس نہیں لی نا. تو اگر خلافت واپس نہیں لی تو اشداء رہے نہیں، تو وہ تو نعوذ باللہ صحابیت سے نکلنے کے اس پہ آ گئے نا. جی کہاں کہاں بات پہنچ رہی ہے. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. تو اس کا مطلب ہے سب جھوٹ کا پلندہ ہے، سب پروپیگنڈا ہے. صحیح. جو شخص صحابہ کرام کو آپس میں بغض و دشمنی رکھنے والا سمجھے وہ قرآن مجید کا منکر ہے، وہ قرآن مجید کا منکر ہے. اور جو شخص ان کے ساتھ بغض و دشمنی رکھتا ہے قرآن مجید اس کو کافر کہتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، اسی میں ہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ آ جائے کافروں کو. تو صحابی پر غصہ کرنے والا کافر، صحابی سے بغض رکھنے والا. عقیدہ صحابہ کرام وحی کی حفاظت کرنے والے، قرآن مجید کو بعد والوں کی طرف منتقل کرنے والے. جو شخص صحابہ کرام کا منکر ہوگا اس کے لیے قرآن مجید پر اور اس کے علاوہ ایمان سے متعلق متواتر باتوں پر ایمان لانا ممکن نہیں ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تمام لوگوں کی طرف نبی ہیں. انی کیا ہے؟ رسول اللہ علیکم جمیعا، تم تمام کی طرف نبی.
جی جب سب کی طرف نبی ہیں، ذرا غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا کام کیا ہے، دین کو پہنچانے کا کام کیا ہے، وہ عرب میں کیا ہے یا عرب سے باہر کیا ہے؟ پوری زندگی 23 سال کہاں گزاری؟ عرب میں گزاری۔ صحیح؟ ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ سب کی طرف نبی ہے، سب کی طرف نبی ہے، تو یہاں کیوں نہیں آئے ہندوستان میں؟ روس کیوں نہیں گئے؟ چائنا کیوں نہیں گئے؟ افریقہ کیوں نہیں گئے؟ آسٹریلیا کیوں نہیں گئے؟ امریکہ کیوں نہیں گئے؟ جب سب کی طرف نبی ہے جانا چاہیے نا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ ہمارے استاد محترم مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے، آپ کی بعثت دوہری بعثت ہے۔ ایک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے عرب کی طرف، اسی لیے قرآن پاک کس میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ براہ راست کس کو سنانا ہے؟ عرب کو سنانا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو مبعوث کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پورے عالم کی طرف۔ تو آپ کی دوہری بعثت ہے، براہ راست عرب کی طرف، صحابہ کی طرف، اور آپ کے واسطے سے صحابہ پورے عالم کی طرف۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ زبانیں سیکھیں۔ حضرت زید بن ثابت، عمرو بن العاص مختلف زبانیں انہوں نے سیکھی ہیں، اور پھر اس سے وہ آگے چلے۔ صحیح؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا۔ تو صحابہ کرام مبعوث ہیں کس کی طرف؟ پوری امت کی طرف۔ جب وہ مبعوث ہیں تو ان کی بات کا اعتبار کب ہوگا؟ جب وہ خود محفوظ ہوں۔ صحیح؟ جب وہ دین کا مدار ہوں، جب ان کی بات دین کا مدار رکھتی ہو۔ صحیح؟ جی، جب ان کا عمل دین کا مدار ہو، جب ان کی ذات دین کا مدار ہو۔ جی، عقیدہ۔ تو اسی آیت سے کہاں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کن میں سے؟ عربوں میں سے، عربی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کی طرف بھیجا، دوسروں کی طرف جو انہی لوگوں میں سے ہیں، لیکن وہ لوگ ان صحابہ سے ملے اب تک نہیں ہیں، بعد میں صحابہ وہاں تک پہنچیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، تو صحابہ کرام پوری دنیا میں منتشر ہو گئے اللہ کے پیغام کو لے کر۔ صحیح؟ عقیدہ۔ نصوص اور اجماع صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سارے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے اشارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی بنا پر ان کی خلافت پر اجماع کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 3 دن تک صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جان کر ان کی خلافت پر اجماع کیا، اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینہ منورہ میں موجود سارے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئی۔ افضل صحابہ سب سے پہلے 4 خلفاء، اسی ترتیب سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، عشرہ مبشرہ۔ ویسے تو بہت سے صحابہ کو الگ الگ بیان کیے، لیکن ایک ہی مجلس میں یہ 10 ہے۔
اس طرح تو پورے صحابہ ہیں. اور پھر اہل بدر، پھر اہل احد، پھر بیعت رضوان والے. بیعت رضوان سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر، جو کہ جھوٹی تھی. پھر سابقین اولین، پھر دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے، مسجد اقصی اور کعبہ دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے. پھر بقیہ صحابہ کرام. اس کا کیا مطلب ہے دونوں قبلہ کی طرف؟ پہلے قبلہ کہاں تھا؟ مسجد اقصی، پھر ادھر کو موڑ دیا گیا. جی اہل بیت کا وہی مسئلہ ہے جی اہل بیت اس میں ذکر نہیں ہے، تو وہی تو سوال اٹھتا ہے نا وہاں سے کیا کہ اہل بیت کو ہم الگ بھی رکھتے ہیں ان سے. اہل بیت تب ہیں جب وہ پہلے صحابی ہیں. صحابہ سے تو الگ رکھتے اہل بیت تب ہیں جب وہ پہلے، ہیں. اگر وہ صحابی نہیں ہیں وہ اہل بیت ہے نہیں سمجھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی تو ان کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ انہو من اہلی، وہ میرا بچہ ہے، اللہ حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، وہ تیرا بچہ نہیں ہے، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. پہلے اہل بیت بننے کے لیے پہلے ایمان قبول کرنا ضروری ہے. صحیح. پہلے صحابی بنے گا تب اہل بیت بنے گا. ٹھیک. اور پھر الگ سے ان کی فضیلت آئی ہے. جی بیعت کے معنی ہوتا ہے وعدہ، اور بیعت کا معنی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں گے، آپ کے طریقے پر چلتے رہیں گے، جو آپ حکم فرمائیں گے اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے. سیدھا مطلب، آسان مطلب اس کا ہی. وہ بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیے ایک ہے بیعت فی الایمان، ایک ہے بیعت فی الاعمال. یہاں جو مشائخ بیعت کرتے ہیں یہ بیعت فی الاعمال ہے، یہ بیعت فی الاعمال ہے. عمل میں یعنی ان سے یہ بیعت کی جاتی ہے، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق جہاں جہاں مجھے چلاتے رہیں گے، جو جو بات میری مناسب سمجھتے رہیں گے آپ مجھے بتاتے رہیں گے اور میں اس پر عمل کرتا رہوں گا. یہ جی بیعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فی الاعمال بھی کرائی ہے، بیعت فی الجہاد بھی کرائی ہے، بیعت فی الایمان بھی کرائی ہے، اور اسی طرح جو عمال کی بیعت کی جاتی ہے، حکومت چلانے کے لیے بیعت، اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. قرآن پاک میں ہے سورہ ممتحنہ میں بیعت کرو عورتوں سے، وہ زنا نہ کرے، وہ چوری نہ کرے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. تو یہ والی جو بیعت ہے یوں تو مستحب لکھا ہے علماء نے، مستحب لکھا ہے، فرض واجب نہیں لکھا ہے، لیکن اس کا فائدہ کبھی کبھی فرض اور واجب سے زیادہ ہوتا ہے. عمل کرنے سے، اس کو کر لینے سے، اس میں داخل ہو جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ فرض اور واجب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنا فرض ہے، واجب ہے نا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے الگ چیز ہے، بتایا تھا
کہ جہنم سے جنت میں داخلی کی ایلیجبلٹی ایمان قبول کرنا. جنت میں داخل کی ایلیجبلٹی کیا ہے؟ ایمان قبول. لیکن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال ضروری ہے. اعمال ضروری ہے. تو بچے گا نہیں. تو بچے گا کیسے؟ اس کا راستہ بتایا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. جب سچے کے ساتھ، آپ کا دوست سچا ہے، آپ کا دوست نمازی ہے، آپ کا دوست تلاوت والا ہے، تو آپ بھی کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. صحیح. لیکن آپ کا دوست اگر کیا ہے تو پھر مشکل. اسی طرح حدیث پاک میں ہے، عرش کے سائے میں قیامت کے دن وہ دو محبت کرنے والے ہوں گے جو اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں گے، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں گے. تو شیخ اور مرید اسی طرح تو آتا ہے. جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، یہ تو اس کی بنیاد یہی ہے نا، بنیادی کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جمع فرمائے. صحیح ہے. تو اب کبھی کبھی فرض سے زیادہ فائدہ کس کا ہو جاتا ہے؟ اس مستحب عمل کا. سب کو اس میں شامل ہو جانا چاہیے. ہوں گے انشاءاللہ. جی، جس سے بھی مناسبت. جی خیر، ہمارا سبق کچھ اور چل رہا تھا. جی دیکھیے اب دیکھیے عجیب بات ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع صحابہ ہے. تمام صحابہ نے اجماع کیا. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ناراض رہے اور کچھ دیر بزی رہے. کچھ دیر ناراض رہے، کچھ دیر بزی رہے. ناراض بنتی بھی تھی اور نہیں بھی بنتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت مہاجرین صحابہ جمع ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے تو ان مہاجرین کو یہاں جگہ دی ہے، ملک ہمارا ہے، ٹیریٹری ہماری ہے، اس لیے آپ کے بعد جانشینی ہمارے پاس آنی چاہیے، کیونکہ ہم یہی مستقل باشندے ہیں نا. مہاجرین مکہ سے آئے ہوئے ہیں، تو حکومت کس کے پاس رہنی چاہیے؟ جو وہاں کے مستقل باشندے ہیں. تو ان کے دل میں خیال آیا. اس لیے حضرت سعد ابن عبادہ نے سب کو جمع کر دیا سقیفہ بنی ساعدہ میں. اتنے میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا اب حالت ایمرجنسی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. حضرت علی کس میں لگے ہیں؟ تجہیز تکفین ہے نا، تجہیز تکفین میں. اس وقت ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں بلایا جا سکتا. ادھر حالت ایمرجنسی کی ہے، ادھر اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا مشکل ہو جائے گا. تو اس ایمرجنسی کی حالت میں وہ چلے گئے. جی تو وہاں چلے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام طے ہوا. وہاں نام طے ہوا، پھر مسجد نبی میں عام بیعت. صحیح. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے چلو ایمرجنسی کی بات تھی، تھوڑا اطلاع فرما دیتے. ہو تو میں چھوٹا آپ سے، لیکن میں چونکہ اس گھرانے کا آدمی ہوں اس لیے میرا بھی حق بنتا تھا. لیکن بعد میں حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی. آپ کا آخری وقت تھا، 6 مہینے کی ان کی تیمارداری میں لگ گئی. اگر حضرت علی کو حضرت ابوبکر سے ناراضگی برقرار رہی ہوتی تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اسماء بنت عمیس حضرت فاطمہ کی تیمارداری نہ فرماتی. وہ کہتی نا تم نے میرا حق دبایا ہے، یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اب میری خدمت کرنے آئی ہے. جب حضرت فاطمہ بیماری میں تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ان کی خدمت میں مشغول تھی. صحیح. اگر کوئی ناراضگی ہوتی تو رہتی، وہاں نہیں رہتی. اگر کوئی حق دبایا ہوتا ہے تو حق دبانے والے کو قریب آنے دیتا ہے. جی. اور یہ کیسا بہادر آدمی ہے، یہ کیسا شجاع ہے، یہ کیسا کفار پر دلیر ہے کہ جو اپنا حق بھی نہیں لے سکتا. حضرت علی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں سوچا جا سکتا. یہ کہنا کہ حضرت علی نے تقیہ کر لیا تھا یا وہ کسی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے، آپ کے حضرت علی کی شان کو گھٹانا ہے یا بڑھانا ہے؟ گھٹانا ہے.
بعد میں 6 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی آپ نے بیعت فرما لی. جی اسی لیے فرمائی کہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کر سکے. دباؤ میں بیعت کی ہے. دباؤ میں بیعت کب ہوتی ہے؟ پہلے بعد میں؟ پہلے دن دباؤ میں ہوتی ہے. 6 مہینے کے بعد کون سا دباؤ ہے نا. تو اب جو بیعت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے دل سے کی ہے تاکہ بعد میں کسی کو یہ باقی نہ رہے کہ حضرت علی نے دباؤ میں بیعت کی ہے. ٹھیک صحیح. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے اپنی بیٹی نکاح میں عنایت فرمائی. ام کلثوم ناراضگی ہوتی تو دیتے؟ نہیں دیتے. نہیں نہ دیتے. جی شہدائے کربلا میں حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں. صرف حضرت حسین نہیں ہیں. کتنے؟ 9 بیٹے ہیں. 9 میں ایک کا نام حضرت ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے, ایک کا نام جی سب ہے نا. تو علی اکبر اصغر تو حضرت حسین کے بیٹے ہیں. خود اگر ناراضگی ہوتی تو ابو بکر کے نام رکھتے اپنے بچوں کے؟ رکھے جا سکتے؟ نہیں رکھے جا سکتے ہیں. جی ہم یہ کہتے ہیں تم حضرت ابو بکر و عمر کے نام پر نام نہ رکھو, حضرت علی کے جو بیٹے ابو بکر و عمر ہے ان کے نام پر تم اپنے بچوں کے نام رکھ کے دکھاؤ. حضرت علی سے محبت ہے, اہل بیت سے محبت ہے, تو اہل بیت میں ابو بکر و عمر بھی ہے نا. حضرت علی کے بچوں میں ابو بکر و عمر ہے, محمد ہے, عثمان ہے. تو اپنے بچوں کا نام ان بچوں کے نام پہ رکھو جو حضرت علی کے بچے. صحیح جی. اب یہ چھپا دیتے ہیں. حضرت فاطمہ ایک ہی بیٹی تھوڑی ہے حضور کی, 3 بیٹیاں اور ہیں نا. تو ان 3 بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ وہاں پھر جواب دینے پڑیں گے. صحیح. تو اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر اجماع صحابہ ہے, حضرت عمر کی اس خلافت پر اجماع صحابہ ہے, حضرت عثمان کی خلافت پر اجماع صحابہ ہے, حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر اجماع صحابہ ہے. بیچ میں 2 باپ بیٹا بچتے ہیں, ان کی خلافت پر اجماع صحابہ نہیں ہے. حضرت علی کی خلافت پر اجماع صحابہ نہیں ہے. حضرت حسن کی خلافت پر اجماع صحابہ نہیں ہے. پھر اب دیکھیے, اگر تو حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہوتے تو حضرت ابو بکر کے کاموں کو نل اینڈ وائڈ کرتے, حضرت عمر کے کاموں کو نل اینڈ وائڈ کرتے, حضرت عثمان کے کاموں کو نل اینڈ وائڈ کرتے. جی کل عدم قرار دیتے نا. کیا حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے کسی کام کو کل عدم قرار دیا؟ حضرت عمر کے کسی کام کو کل عدم قرار دیا؟ نہیں. حضرت عثمان کے کسی کام کو کل عدم قرار دیا؟ گویا کہ وہ بھی ان کو کیا سمجھتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دستبردار ہوئے خلافت سے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا شرط لگائی کہ آپ حکومت اسی طرح چلائیں گے جس طرح سے آپ سے پہلے 4 خلفائے راشدین نے چلایا ہے نا. جس طرح آپ سے پہلے 4 خلفائے راشدین نے حکومت کو چلایا ہے اس طرح آپ خلفاء چلایا ہے. ٹھیک. اگر تو حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہوتے تو چاروں کا نام کیوں لیتے؟ چاروں کا کیوں بولتے ہیں؟ بولتے نا جس طرح علی نے چلایا. صحیح جی. بہت ساری باتیں ہیں اس کی تفصیل کے لیے. آپ تو ایک کو میں نے کلپ آپ کو ڈال دی تھی, لنک بھیج دیا تھا اس میں ٹیلی گرام گروپ میں. حضرت ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 10 راتیں 10 مجالس, اس کو سن لیجئے گا. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا لکھی ہے, 4-5 جلدوں میں ہے, عربی میں ہے. اس کا اردو ترجمہ مفتی عبدالشکور صاحب نے کیا ہے, اردو میں بھی مل جاتی ہے, عربی میں بھی مل جاتی ہے. سبق میں کچھ چند چھوٹی چھوٹی باتیں. ٹھیک ہے. چلیے دیکھیے, اب دیکھیے
عقیدہ. اچھا اسی میں یہ بات آتی ہے، حضرت یزید کی بات آتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے. مجھے بتائیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حضور کے اشارے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا، نمازوں میں آگے کیے تھے، مسجد کے دروازے کھڑکیاں بند کی تھی، ایک دروازہ کھلا رکھا تھا حضور کے اشارے پر. گویا کہ خلیفہ منتخب کرنے کا ایک طریقہ اشارہ، جی اشارہ اور پھر مشورہ، صحیح. دوسرا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے ولی عہد مقرر کیا، خود نامزد کیا، ولی عہد مقرر کیا، گویا کہ بھی شرعی طریقہ ہے. تیسرا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی کہ وہ کمیٹی فیصلہ کرے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 3 طریقے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی چھوڑ دیا کہ امت فیصلہ کرے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 4 طریقے ہو گئے. حضور نے اشارہ دیا، حضرت ابوبکر نے ولی عہد مقرر کیا، حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، حضرت عثمان نے امت پر چھوڑ دیا. صحیح صحیح. اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یزید کو ولی عہد مقرر کیا، شریعت سے باہر ہے اندر ہے؟ شریعت کے اندر ہے، تو غلط کام نہیں ہوا نا. پھر بیٹا مسئلہ یہ بنتا ہے بیٹے کو ہی کیوں بنایا. یہ مشورہ دیا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، حالات کی وجہ سے، سیاسی حالات کی وجہ سے مشورہ دیا تھا. حضرت ابو معاویہ فرمایا، انہوں نے خود فرمایا تھا میں بیٹے کو کیسے بناؤں، مجھے لوگ بخشیں گے کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، حالات کی وجہ سے اس وقت خلافت کے لیے مناسب آدمی یزید ہے. کیوں؟ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کمانڈر بھی ہوتا ہے، جی فوجی کمانڈر بھی ہوتا ہے، وہ چیف جسٹس بھی ہوتا ہے، جی آرمڈ فورس کا بھی چیف ہوتا ہے. جی ان تمام چیزوں کی اہلیت کس میں ہو؟ وہ یزید میں تھی. یزید میں وہ بحری جنگیں لڑ چکا تھا، وہ بری جنگیں لڑ چکا تھا، اور ان کے مقابلے میں اس طرح کے کمانڈر اس وقت موجود نہیں تھے. اور حالات شام کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل دادا تھے، 40 سال حکومت کی ہے وہاں حضرت امیر معاویہ نے. جی تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ یزید کے نام پر بالکل کیا تھے. جب وفاق مضبوط ہوتا ہے تو صوبے کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں. کیپٹل تھا نا، وہ کیپٹل مضبوط ہوگا تو صوبے مضبوط ہوں گے. باہر کا آدمی وہاں جا کر ہو تو فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. صحیح. کشمیر کا آدمی جائے گا دلی میں بیٹھے گا تو مشکل ہے، لیکن خود کیپٹل کا آدمی موجود ہو، دلی کا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. صحیح. اس وجہ سے مشورہ کیا دیا تھا یزید کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اہل تھا اس وقت، بعد میں گڑبڑ کیا اس نے، بعد میں شراب پینے لگ گیا وغیرہ وغیرہ کرنے لگ گیا. جب وہ خلیفہ نامزد کیا گیا تھا تب تک نہیں تھا. پھر حضرت مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خبر دی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم سوچیں گے بعد میں بتاتے ہیں. اتنے میں نکل گئے. اب دیکھیے حکومت کا کام ہوتا ہے امن کو برقرار رکھنا. حکومت کا کام ہوتا ہے امن کو برقرار رکھنا. وہ 3 طریقے سے، یا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی جائے تو امن ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر باغی ہو جائے تو اس کو کاٹ کر ختم کر دیا جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خاموش ہوا جائے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ خاموش رہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خاموش رہے نا، 6 مہینے کوئی مخالفت نہیں کی. تو حضرت ابوبکر نے بھی کوئی زبردستی بیعت کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں، وہ چاہتے تھے میں کہیں جا کر اپنا اللہ اللہ کرتا رہوں، اپنا اللہ اللہ. تبھی تو ولید بن عتبہ نے ان کو اجازت دے دی. سوچ لیجئے، سمجھ گئے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ بیعت ہو.
خاموش رہے گی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے. انہوں نے کہا جب تک کسی خلیفہ پر متفق ہو جاتے ہیں تب تک میں یہاں اپنا سنبھالتا رہتا ہوں اور چلاتا رہتا ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے چھیڑا بھی کسی نے نہیں, یزید نے ان سے چھیڑا ہی نہیں, چلتے رہے وہ اپنے. کیوں؟ وہ حکومت کے مخالف تھوڑے تھے, تو انہوں نے چھیڑا بھی نہیں. لیکن منافقین جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, حضرت حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے تاکہ اس میں فتنہ فساد ہو جائے. وہ بیچارے اس میں آ گئے. ٹھیک ہے, اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت سے نہیں لڑنا چاہتے تھے. اگر لڑنا چاہتے ہوتے تو پھر اسی طریقے سے نکلتے, بچوں کو ساتھ نہ اٹھاتے. بچوں کو ساتھ لینے والا لڑنے جاتا ہے جی, تو لڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ ایک طرف کو رہنا چاہتے تھے. اب کہاں رہنا چاہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے بابا جی کے دوست ہیں عراق میں عراق میں جاتا ہوں. بعد میں عراقی نے دھوکہ دے دیا. جب دھوکہ دیا کوفہ وہی, تو جب دھوکہ دے دیا تو حضرت حسین نے کیا کہا, یا تو مجھے مدینہ جانے دو, میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے اعتکاف کروں گا جی, یا تو مجھے سرحد پر بھیج دو, میں ایک الگ سے رہوں گا اور جہاد کرتا رہوں گا, آپ لوگوں سے چھیڑوں گا نہیں, یا تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تھے, بات بن گئی تھی, سب ایک ہو گیا تھا. تو حضرت حسن یزید کے پاس جاتے تو کیا بات تھی؟ وہ تو کزن تھے نا ایک دوسرے کے, خاندان ایک ہی تھا, وہ کزن تھے ایک دوسرے کے. کیا بات ہوئی؟ یزید نہ مانتا. جب یزید نے مغیرہ ابن شعبہ کی نصیحت مان لی, جب یزید نے زیاد کی نصیحت مان لی, تو کیا حضرت حسن کی نصیحت نہ مانتا؟ تو اب نہیں چاہتے تھے بیچ کے منافق لوگ کہ اس میں کیا ہو, صلح ہو جائے, تو بیچ والوں نے گڑبڑ کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, یزید پر پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نے سزا نہیں دی, قاتلین کو سزا نہیں دی. لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پہلے سے سلطنت میں انتشار چلا آ رہا تھا, ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ اگر میں کارروائی کروں, دیکھیے 4000 یا 5000 یا 10,000 لوگ فوج میں تھے نا جنہوں نے گھیرا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ. اب 10,000 یا 5,000 سے 5,000 لوگوں کے خلاف کارروائی ایک ساتھ کرنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ ان 5,000 کے پیچھے 500 خاندان, 5,000 خاندان بھی تو ہیں, تو پورا ایک صوبہ کیا ہو جاتا. شاید اس وجہ سے کارروائی نہ کر سکا ہو یا کچھ وجہ ہو. بہرحال لوگ یزید کو برا بلا اس نام پہ کہتے ہیں. ہم اتنا کہتے ہیں فاسق تھا, فاجر تھا جی, باقی معاملات اللہ کے حوالے, کافر وافر نہیں تھا. اور کافر کے علاوہ اس آدمی پر لعنت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر یقینی معلوم ہو, جیسے فرعون, قارون, حامان, ابو جہل. اس کے علاوہ شریعت کسی کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں دیتی. کم سے کم ہمارے پاس یزید کا کفر یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. زبان کو خاموش رکھیں گے. فرماتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تاریخی حقائق یہ سب ہے. چلیے, جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی وہ اجتہادی غلطی پر تھی. وہ اجتہادی اختلاف خلافت میں نہیں تھا, اختلاف خلافت میں نہیں تھا. اختلاف اس میں تھا کہ قصاص پہلے یا بیعت پہلے, قصاص پہلے یا بیعت پہلے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتی تھی کہ پہلے قصاص ہونا چاہیے پھر بیعت ہونی چاہیے. حضرت علی فرماتے تھے پہلے بیعت ہونی چاہیے پھر قصاص ہونا چاہیے جی. تو اس میں اختلاف تھا بس. صحابہ کرام کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, ان کے آپسی اختلاف کو اچھے مفہوم پر رکھنا چاہیے, ہر ایک کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنی چاہیے. نوٹ: مذکورہ بالا عقائد اہل السنہ والجماعہ کے. صحابہ کرام کی لڑائی کو مشاجرات کہتے ہیں. مشاجرہ کے معنی درخت کی ایک شجر سے ہے نا, شجر کے معنی درخت, مشاجرہ درخت کی ایک ٹہنی دوسری ٹہنی سے ٹکرانا, اس کو مشاجرہ کہتے ہیں.
ایک ٹہنی دوسری ٹہنی سے ٹکرانا. تو حالات آ گئے امت پر، ہیں تو ایک ہی ہیں، تو جس طرح درخت کی ٹہنی ایک ہی ہے، اسی طرح یہ سب ایک ہی ہے. تو حالات ہواؤں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. اب آپ کیا کرو گے؟ درخت کی ٹہنیوں کو کاٹنا شروع کر دو؟ نہیں، کاٹا نہیں جائے گا. یہ کہیں گے حالات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. جی علامہ علی شیر حیدری فرماتے ہیں کہ بھائی اتنے صحابہ کو شہادت کا مقام دینا تھا، اتنے صحابہ کو کون شہید کرتا؟ جی تو آپس میں ٹکرا گئے، وہ بھی شہید یہ بھی شہید، اس نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، اس نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. جی ہے نا؟ کافر کیسے غالب آتے اتنے صحابہ پر؟ جی آپس میں ٹکرا کر کیا کر دیا؟ اس کو ادھر پہنچا دیا، اس کو بھی ادھر. ایک چیز وہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ تو پھر سے حسن تک یہ رہ جاتی ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. دیکھیے نہیں، خلافت کا وعدہ کس سے ہے؟ سنیے تو، پوری بات سنیے. جب آیت نازل ہوئی آیت استخلاف، اس میں یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت، اس آیت کے نزول کے وقت جو صحابہ کرام موجود ہیں وہ اس آیت کا مصداق. تو اس آیت کے نزول کے وقت یہ 5 صحابہ، 5 خلفاء کون کون؟ جی جی اس میں 30 سال. اس لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کی تشریح کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اس وعدے کا مصداق 30 سال تک رہے گا. اس وعدے کا، کس وعدے کا؟ اس آیت میں جو وعدہ ہے اس وعدے کا مصداق 30 سال تک رہے گا. اگر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے تو پھر حضرت حسن نے دستبرداری کیوں کی؟ پھر حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر راضی کیوں رہے؟ حضرت حسن کو کہتے ہیں جبر کیا گیا. نہ ہی کوئی، کس نے جبر کیا؟ امیر معاویہ وہاں سے نکل چکے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ. نہیں، حضور خروج الگ ہوتا ہے، خروج الگ ہوتا ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے 2 بڑی جماعتیں کیا ہو جائیں گی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسن پر جبر ہوا تو یہ جھوٹی ہے. پھر ان کی صحابیت، پھر ان کی اہل بیت ہونے پر، ایماندار ہونے پر آپ شک کر رہے ہیں. کوئی جبر نہیں، کوئی جبر نہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی پہلے سے فرما دی تھی کہ امیر معاویہ خلیفہ بنیں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ ہیں. دیکھیے میں خلافت راشدین کی بات نہیں کر رہا، وہ خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد. اس آیت کا مصداق وہ نہیں، بس اس آیت کا مصداق وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تب تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. اس آیت کا مصداق 30 سال تک رہے گا. خلافت علی منہاج النبوہ تو رہے گی بعد میں بھی، وہ بعد میں بھی رہے گی. جی جو اس طریقے پر چلتا رہے گا وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہی رہے گی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے. جی سمجھ گئے؟ تو خلافت ایک ہے خلافت راشدہ کا مصداق، وہ یہ 30 سال ہے. اور خلافت علی منہاج النبوہ جب تک مسلمان ہیں تب تک وہ تو رہے گی، کوئی اس کے اوپر چلے گا، کوئی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اجتہادی غلطی پر تھے. اب جی نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے آپ
دیکھیے اجتہاد کے معنی تحقیق کرنا، اجتہاد کے معنی تحقیق کرنا، دوران تحقیق ایک آدمی کی تحقیق کا نتیجہ ایک نکل سکتا ہے، دوران تحقیق دوسرے آدمی کی تحقیق کا نتیجہ دوسرا نکل سکتا ہے، صحیح؟ دوران تحقیق کسی کو بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ اس میں صحیح کون ہے کون غلط ہے، بعد کے حالات بتاتے ہیں کون غلطی پر تھا کون صحیح پر تھا، صحیح؟ بعد میں جو تحقیقیں ہوتی ہیں یا حالات آتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ درستی پر کون تھا اور غلطی پر کون تھا، لیکن تحقیق کے دوران یہ علم نہیں ہو سکتا، صحیح؟ بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا، جب یہ جنگیں ختم ہو گئی تب امت پر یہ ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا ہر ایک پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، ٹھیک؟ تب ہر مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ہر مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اگر وہ اپنے اجتہاد کو چھوڑ دے گا وہ گنہگار ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہیں ہر ایک کیوں آپ امیر معاویہ کو مجتہد نہیں مانتے؟ جی کس وقت؟ اس وقت مجتہد حضرت علی تھے، ان کے اجتہاد میں تو کوئی شک نہیں نا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم کسریٰ اور سیاست میں کسریٰ اور قیصر کو دیکھتے ہو جبکہ تم کے اندر کون موجود ہے؟ حضرت امیر معاویہ، حضرت یہ معاویہ موجود ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، ان کو ہدایت یافتہ، مہدی کے معنی ہدایت یافتہ بنا، اور ہادی بنا، رہنما بنا۔ رہنما کون ہوتا ہے؟ رہنما مجتہد ہی ہوتا ہے، تو مجتہد تھے، اس طرح صحابہ ان کو مجتہد مانتے تھے، ٹھیک؟ تو مجتہد جی آپ نے فرمایا کہ ہم یزید پر لعنت کر سکتے ہیں، واجب اور فاسق ہے جی، مطلب جو ائمہ اربعہ ہے چاروں میں لعنت کے قابل۔ مجھے نہیں پتہ ہے کہاں ہے، مجھے پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ خیر اگر وہ کہہ بھی دیں وہ بہت بڑے ہیں، وہ ائمہ مجتہد بہت بڑے آدمی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو خواہ مخواہ اس میں الجھانے کی ضرورت نہیں۔ جی سبحان اللہ۔